ایک جائزہ لینے کے لیے اس سروے کے مطابق پی ٹی آئی بلے کے ساتھ جتنی سیٹیں جیتنے جا رہی تھی اتنی ہی سیٹیں بلے کے بغیر بھی جیتنے جا رہی ہے، اور اس نے نون لیگ کو گھما کے رکھ دیا ہے۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت شدید پریشان ہیں، اور حافظ آباد کے جلسے کے بعد لیا کا جلسہ نہ صرف منسوخ ہوا بلکہ میاں نواز شریف آج کھانے وال بھی نہیں گئے۔ مسلم لیگ نون دعوے کرتی رہی کہ ہم 60 بڑے جلسے کریں گے اور 18 جلسوں میں میاں نواز شریف جائیں گے، لیکن میاں نواز شریف ایک ہی جلسے کے بعد گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور میدان سے بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ آج کھانے وال نہیں گئے۔ مریم نواز کو روانہ کیا، تصویر آئی، لیکن میاں نواز شریف نہیں گئے۔ اور اس حوالے سے ہمارے دوست حسن رضا جو ہیں، جو ڈپٹی بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کی خبر یہ ہے کہ نون لیگ اندرونی طور پر بہت اختلافات کا شکار ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی لیے شہباز شریف جنہوں نے حافظ آباد جانا تھا وہ حافظ آباد نہیں گئے، حمزہ شہباز بھی اپنے حلقے سے نہیں نکل رہے، اور چیزیں بہت زیادہ اندرونی خانہ خراب ہیں نون لیگ کی۔ اور ساتھ نون لیگ کے لیے ایک نہیں کئی چیلنجز ہیں۔ عوام کا ایک چیلنج ہے، عوام میں یہ جانے کے قابل نہیں ہے، عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے جلسوں میں جو پیڈ لوگ آتے ہیں، جن کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے، وہ باہر نکل کے کہتے ہیں ووٹ تو ہم عمران خان کو دیں گے، نہ اس طرح سے پبلک پول ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز بہت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر جوش و خروش کیسا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ تحریک انصاف جن کی میڈیا پہ تو کوئی خبر نہیں آتی، لیکن پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، پورے پاکستان کی ٹرو پکچر، اصل چہرہ پورے پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کا وہ تحریک انصاف کی کمپین کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے، اور نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی چیزیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ نون لیگ کافی پریشان نظر آتی ہے۔ نون لیگ کے لیے جو ہے وہ بہت اس وقت پریشانی کا ایک صورتحال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حبیب اکرم صاحب یا باقی عدنان حیدر صاحب یا ہمارے جو دوست گراؤنڈ پہ گئے ہیں، حسنین صاحب جو ہیں نیا پاکستان والے، وہ گئے ہیں، اور جتنے بھی لوگ گئے ہیں، حسنین رفیق اور اس میں جتنے بھی لوگ گئے ہیں پبلک میں، جو اینکرز گئے ہیں، جو سوشل میڈیا کے لوگ گئے ہیں، اس میں اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ کسی نے بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ فلاں امیدوار اور فلاں امیدوار نہیں، وہ کہتے تھے نون لیگ کا فلاں امیدوار اور پی ٹی آئی کا صرف پی ٹی آئی، وہ کہتے تھے پی ٹی آئی۔ یعنی لوگوں کے لیے نہ تو اس وقت جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں کہ امیدوار کون ہے، نہ ہی لوگوں کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ نشان کیا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ یہ میٹر نہیں کر رہے دونوں چیزیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا نمائندہ ہوگا اس کو ہم ووٹ دیں گے۔ اور یہی شاید وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں حافظ آباد کے بعد اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیا بھی نہیں جا رہے، اور آج بھی وہ گھر سے نہیں نکلے، اور کافی پریشانی ہے۔ نون لیگ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حالات بہت ہی زیادہ ٹف ہیں ان کے لیے، کیونکہ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پریشانی میں ضرور ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس دن الیکشن وہی اناؤنس کرے گا جو اس کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہوگی کہ اس جماعت کتنی سیٹیں، اس جماعت کتنی سیٹیں، اس جماعت کتنی سیٹیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بعد میں رولا ڈالتی رہے تحریک انصاف جائے ٹریبیونل میں تو یہی جج ہوں گے نا، علی باقر نجفی صاحب، اور یہی جج ہوں گے، جائیں ٹریبیونلز میں 2 سال ٹریبیونلز میں، ٹریبیونل سے تو شاید جلدی وہ تو ٹائم باؤنڈ ہے، فیصلہ آ جائے، اس کے بعد پھر ہائی کورٹس میں پڑے رہے کیسز، اور اگر ہائی کورٹ ہم بہت زیادہ بات کریں گے تحریک انصاف کے حق میں بھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اوپر پھر قاضی فائز صاحب کے پاس آنے، تو اس لیے تحریک انصاف جو ہے جو نون لیگ ہے وہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے باقی کچھ پولیٹیکلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں پہ ہوا ہے، یہ ہمارے دوست ہیں حسین چودھری صاحب، انہوں نے جو لکھا کہ NA-17 ایبٹ آباد سے بڑی خبر، 2 سیاسی حریف ایک ہو گئے، سردار مہتاب احمد عباسی اور امان اللہ خان جدون عام انتخابات سے قبل ایک ہو گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور سابق گورنر KP کے سردار مہتاب جو ظاہر نون لیگ کا بہت اہم حصہ تھے اور کئی دہائیوں کی رفاقت تھی، تو سردار مہتاب